ادھر انگلی اٹھی، ادھر چاند پر حکم نافذ ہوا، دیکھتے سے دیکھتے چاند دو ٹکڑا ہوا، آدھا آسمان پر چمکتا رہا اور آدھا دور جا کر ایک پہاڑ کے دامن میں گرتا ہوا دکھائی دیا۔ اب آسمان پر آدھا مون ہے، آدھا چاند ہے، جو کبھی ہم کو 6 اور 7 ہلالی چاند کے مہینے کے 6 اور 7 تاریخ کو دکھائی دیتا ہے ایگزیکٹلی ہو۔ سرکار دو جہاں نے حبیب یمانی سے پوچھا، بتاؤ حبیب اب کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا آدھا چاند آسمان پر اور آدھا پہاڑ کے اس دامن میں۔ ابو جہل سے پوچھا، بتا تو کیا دیکھ رہا ہے؟ کہنے لگا کہ آدھا چاند آسمان پر آدھا پہاڑ کے دامن میں۔ سرکار دو جہاں نے دوبارہ انگلی کا اشارہ چاند کے کٹے ہوئے اس حصے کو کیا، دا سیکنڈ ہاف آف دا مون which has gone in the foot of the mountain، پہاڑ کے قدموں میں دامن میں جو جا کے گرا تھا اس کو اشارہ کیا، تو اب وہ چاند کا دوسرا حصہ اٹھتا ہوا پھر بلندی پر اپنے دوسرے حصے سے جا کے مل گیا۔ تاجدار کونوں مکانے بتا دیا کہ دیکھو جو پستی میں ہوتے ہیں ان کو بلندی دینا بھی آتا ہے، اوپر سے نیچے لانا بھی آتا ہے، نیچے کے اوپر لے جانا بھی آتا ہے، توڑنا بھی آتا ہے، جوڑنا بھی آتا ہے۔ سب دیکھتے رہے منظر۔ حبیب یمنی نے جب یہ منظر دیکھا کہ چاند پھر سے بدر کامل ہے، دوسرا ٹوٹا ہوا حصہ بھی پلٹ کر آسمان پر آ گیا ہے اور اپنے دوسرے حصے سے مل گیا ہے، اب کسی سے کچھ کہے بنا سرکار دو جہاں کی طرف دیکھا، چاہتے تھے کہ دوسری خواہش دل کی عرض کر دیں کہ یمن میں میری لڑکی پڑی ہوئی ہے، ہاتھ پاؤں میں حرکت نہیں ہے، صرف سانس لے سکتی ہے، اب اس کی طرف توجہ ہو۔ ان کی خواہش، دل کی امنگ لبوں پر آنے سے پہلے سرور کونوں مکان نے کہا، حبیب تیری ایک خواہش تو ہم نے مکے میں پوری کر دی، یمن جا کے دے دوسری خواہش بھی پوری ہو چکی ہے۔ یہ سنتے ہی حبیب سیدھا گھوڑے پر اچک کے بیٹھ گئے، لگام ہاتھ میں لی اور سٹپٹ دوڑانا شروع کیا۔ ابو جہل پیچھے سے آ کے کھینچنے لگا، ارے کہاں چلا بھائی؟ بڑی شان سے یمن سے آیا تھا اپنے دین کی مدد کرنے کے لیے اور اب خود ہی پاؤں پلٹائے بھاگ رہا ہے۔ حبیب نے کہا کہ ابو جہل خدا کی قسم مجھے کوئی نہیں روک سکتا، خدا کی قسم مجھے کوئی نہیں روک سکتا، مجھے جانے دے، مجھے جانے دے، میرے دل کی تمنا کو پوری ہوتی ہوئی میں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ گھوڑا سر پر دوڑایا، سیدھے یمن پہنچا، یمن جا کر کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، جب دروازہ کھلا تو حیرانی کی انتہا نہ رہی، وہ بیٹی جو ایک لاشے کی طرح پڑی رہتی تھی وہی آ کے باپ کے استقبال کے لیے دروازہ کھولتی ہے۔ باپ نے بیٹی کو دیکھا، بیٹی نے باپ کو دیکھا، باپ محبت سے چمٹا کر رونے لگا، کہا بیٹیا تجھے صحت کیسے مل گئی؟ تو اتنے برسوں سے مفلوج پڑی ہوئی تھی، پیرالائز تھی، جسم میں حرکت نہ تھی، آج تو دروازہ کھولنے کے لیے کیسے پہنچ گئی؟ بیٹی نے کہا ابا جان 14ویں رات کی بات ہے، 14ویں رات کی بات ہے، میں سو رہی تھی، میرا مقدر جاگ رہا تھا، میں محو خواب تھی، نیند کی آغوش میں تھی، میں نے دیکھا کہ چاند نکلا، گھر کا آنگن منور دکھائی دے رہا ہے چاندنی سے، لیکن کیا بتاؤں وہ چاند تو آسمان پر ہی رہا، ایک دوسرا چاند گھر کے آنگن میں آ گیا تھا، ایک دوسرا چاند گھر کے آنگن میں آ گیا تھا، جس کی ایسی ریچھ، ایسی زلفیں، کاندھے پر کالی کملی، کیا کہوں ابا جان، جب اس چاند کو دیکھ کر آسمان کے چاند کو دیکھتی تھی آسمان کا چاند پھیکا پھیکا لگتا تھا، آسمان کا چاند پھیکا پھیکا لگتا تھا۔ میں نے یہ پوچھنے کی جرأت کرنا چاہی کہ آپ کون ہو، یہاں کیوں آئے ہو؟ کچھ کہنے سے پہلے انہوں نے کہا بیٹیا ہم نے تیرے باپ کو مکے میں کلمہ پڑھا لیا ہے، تو بھی کلمہ پڑھ لے، تیرے باپ کو مکے میں کلمہ
کلمہ پڑھا دیا ہے تو بھی کلمہ پڑھ لے، کچھ پوچھے بنا بے ساختہ میری زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں نے یہ کلمہ پڑھا، اس کے ساتھ ہی نیند سے بیدار ہوئی، خواب ٹوٹا، جب اٹھی تو دیکھتی ہوں کہ بالکل تنومن صحت مند ہوں، بالکل صحت مند ہوں۔ بتاؤ وہ بارگاہ کہاں؟ یمن، کہاں؟ یمن، اور کہاں؟ مکہ۔ یمن کدھر؟ مکہ کدھر؟ مکے سے توجہ کر لی تو یمن میں سانس لیتا لاشا زندہ بن گیا۔ ہمارا ایمان ہے جب ان کی نظر ہوگی تو ہندوستان کی دھرتی پہ رہنے والا سچا عاشق جہاں کہیں ہوگا اس کی دل کی دنیا بھی زندگی ہو جائے گی، وہ زندگی ملے گی کہ پھر موت کے بعد بھی حیات جاویدانی عطا ہوگی۔ ایقان و ایمان ہمارا ہے، ہمارا آقا وہ آقا ہے جس کو بیمار کو اچھا کرنے کے لیے ہاتھ لگانا ضروری نہیں، مردے کو زندہ کرنے کے لیے چھونا ضروری نہیں۔ حضرت عیسیٰ کے معجزے قرآن نے بیان کیے۔ کچھ لوگ ہیں نا کوئی بات نبی کے معجزے کی ایسا نہیں بولنا، شرک ہو جاتا۔ کیا ہو جاتا بھائی؟ شرک۔ آپ بولے نا نبی مردے کو زندہ کرتے، ارے مردے کو تو اللہ صاحب زندہ کرتے، نبی زندہ کرتے بولے تو شرک ہو جاتا۔ ایسا نہیں معلوم تھا بھائی۔ اچھا پھر آپ عقیدے کی اصلاح کر دی ہماری، لیکن قرآن بول رہا نا جی ایسا ہے، قرآن کیسا بولتا؟ نہیں پڑھے قرآن؟ کہاں ہے قرآن میں؟ سنو، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ حضرت عیسیٰ اعلان فرما رہے میں تمہارے لیے مٹی سے پرندوں کی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، پھونک مارا، چھوڑ دیا، مٹی کا پرندہ زندہ پرندہ بن کے ہوا میں اڑنے لگا۔ کیا کہہ رہے ہیں حضرت صاحب؟ فَأَنفَخُ فِيهِ، میں پھونک مارتا ہوں اس میں، میں جان ڈالتا ہوں اس میں، فَيَكُونُ طَيْرًا، وہ زندہ پرندہ بن جاتا ہے۔ کیسے؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اجازت سے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ۔ میں کیا کرتا ہوں؟ وہ اندھا جو پیدائشی اندھا ہے جس کو کبھی آنکھ نہیں تھی، حادثے میں آنکھ چلے گئی، اب ٹرانسپلانٹیشن ہو رہا آج کل۔ ارے بھائی پہلے آنکھ تھی، دیکھنے کی قوت تھی، آئی بال ڈیمیج ہو گیا، کچھ ہو گیا، دوسرا ریپلیس کر دیے، ٹرانسپلانٹیشن ہو رہا ہے۔ لیکن ایسا اندھا جو پیدائشی اندھا کبھی دیکھا ہی نہیں، دیکھنے کی طاقت ہے ہی نہیں،